برادران ملت اسلامیہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بچوں کو دفن کرنے کے بعد امام حسین اور عباس علمبردار واپس خیموں میں آئے تو پیاس کی شدت سے بچے بلک رہے تھے اور نبوت کا گھرانہ تڑپ رہا تھا۔ ایک دردناک منظر اور پرسوز سما تھا کہ حشر کی گرمی میں گناہ گاروں کو حوض کوثر کے جام پلانے والے سید اپنے نانا کا کلمہ پڑھنے والی امت کے ہاتھوں پانی کی ایک ایک بوند کو ترس رہے ہیں، اور قیامت کے دن جنت کی نہر تسنیم سے یاسیوں کی پیاس بجھانے والی آل رسول آج کربلا کے میدان میں نہر فرات کے کنارے پیاس سے تڑپ رہی ہے۔ بی بی سکینہ عباس علمبردار کے قدموں میں گر پڑی۔ حضرت عباس نے فرمایا، بیٹی سکینہ کیوں؟ عرض کی، چچا جان، میں نے سنا ہے کہ ہم حوض کوثر کے مالک ہیں، مگر یہ کیا ظلم ہے کہ آج ہمارے لیے نہر فرات کا پانی بھی بند ہے، اور چچا جان، کیا ہم اس طرح پیاس سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائیں گے؟ میں اب زیادہ دیر تک تشنگی برداشت نہیں کر سکتی۔ ذرا دیکھو تو صحیح میرا حلق کس طرح خشک ہو چکا ہے، خدا کے لیے کہیں سے 2 گھونٹ پانی پلا دو۔ جناب عباس علمبردار نے بی بی سکینہ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، بیٹی گھبراؤ نہیں، میں ابھی پانی لاتا ہوں۔ حضرت عباس اٹھے، تلوار ہاتھ میں لی، سر پر خود پہنا مشکیزہ کندھوں پر رکھا اور گھوڑے کی زین پر سوار ہونے ہی والے تھے کہ امام حسین نے راہ روک لی اور فرمایا، بھائی عباس، کہاں جا رہے ہو؟ عرض کی، آقا، بچوں کی حالت دیکھی نہیں جاتی اور سکینہ کی بے قراری برداشت نہیں ہو سکتی، نہر فرات پر پانی لینے جا رہا ہوں۔ مظلوم میں کربلا نے فرمایا، عباس، مجھ پر رحم کرو، تم میری اس چھوٹی سی جماعت کے علمبردار ہو، اور تمہارے بعد یہ علم کون اٹھائے گا؟ تمہارے ہوتے ہوئے مجھے کسی شے کا خوف نہیں ہے، اور تمہارا ہونا میرے لیے حوصلے کا باعث ہے، اس لیے اپنے بھائی پر ترس کھاؤ اور نہ جاؤ۔ دشمن نے نہر فرات پر پہرا لگا رکھا ہے، اور اب وہاں موت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ جناب عباس علمبردار نے نواسۂ رسول کے قدم چومے اور کہا، یا حسین، میں بھی جانتا ہوں کہ راہ اس میدان میں ہمارے لیے موت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، مگر وہ موت جو اللہ کی راہ میں آئے وہ موت نہیں، زندگی ہے، فنا نہیں بقا ہے، مٹنا نہیں زندہ ہونا ہے، اور ایسی موت پر ہزاروں زندگیاں قربان، اور آپ فکر نہ کریں، جب تک عباس کے جسم میں جان ہے، حق و صداقت کے اس علم کو گرنے نہیں دوں گا، اور میرے مرنے کے بعد بھی اسلام کا یہ علم قیامت تک بلند ہی رہے گا۔ اے امام، وہ دیکھو شیر خدا اشارے کر رہے ہیں کہ بیٹا عباس، آج اگر تو نے جان بچا لی تو کل قیامت کے دن میرے قریب نہ آنا۔ امام مظلوم کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں اور فرمایا، اچھا عباس، جاؤ اور پہلے دشمنوں سے پانی طلب کرنا، شاید کسی اولاد والے کے دل میں رحم آ جائے تو تھوڑا سا پانی دے دے اور بچوں کی جانیں بچ جائیں۔ اجازت ملتی حضرت عباس علمبردار مرکب تیز رفتار پر سوار ہوئے، پشت پر مکی ڈھال لٹکائی، سر پر رومی خود پہنا، ہاتھ میں مصری تلوار پکڑی، کندھوں پر مدنی مشکیزہ اٹھایا، گھوڑے کو ایڑ لگائی، اور ایک آن میں لشکر اعداء کے سامنے آ گئے۔ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخے کوہن کانپ رہا ہے۔ ہاشمی خاندان کے اس بہادر نوجوان کے گھوڑے کی ٹاپوں سے کربلا کی زمین ہل گئی، تلوار کی چمک سے آنکھیں کھیرا ہوتی تھیں، نیزے کی جنبش سے دشمنوں کے دل کانپ رہے تھے، اور شمشیر حیدری کے آبوتاب سے لشکر یزید کے سینے دھڑک رہے تھے۔ عمر بن سعد نے حضرت عباس کا یہ رعب و دبدبا اور جاہ و جلال دیکھا تو پکار اٹھا، ساتھیوں، آتا ہے خبردار اب عباس علمبردار، ہوشیار، خبردار خبردار، اے صلی اللہ، کیا پسر شیر خدا ہے، یہ شیر خدا گو نہیں، شمشیر خدا ہے۔ ہاشمی شہزادے نے یزیدی لشکر کے سامنے کھڑے ہو کر کے فرمایا کہ باطل پرستو، تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اسی نبی کی اولاد سے برسر پیکار ہو،
تم جس رسول کی شفاعت کے امیدوار ہو، اسی رسول کے نواسوں کے خون کے پیاسے ہو۔ جس گھرانے سے تم حوض کوثر کے جام پینے کی تمنا رکھتے ہو، اسی گھرانے پر پانی بند کر کے ان کے بچوں کو تڑپا رہے ہو۔ جس آل محمد پر تم نماز میں درود پڑھ کر اپنی نماز قبول کرواتے ہو، اسی آل محمد کو وضو کے لیے بھی پانی نہیں دیتے۔ میں تم سے ڈر کر نہیں، اپنی جان بچانے کی خاطر نہیں، بلکہ اتمام حجت کے لیے تم سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے بچوں پر رحم کرو اور ان کے لیے تھوڑا سا پانی دے دو، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری اس خدا ترسی کے بدلے میں میدان حشر کی گرمی میں تمہیں آب کوثر کے پیالے پلاؤں گا۔ حضرت عباس کی اس ایمان افروز تقریر کے بعد بھی پتھر دل انسانوں کے دل پر کوئی اثر نہ ہوا، اور حریثہ بن زید کو عمر بن سعد نے حکم دیا کہ تم جواب دو۔ حریثہ بن زید لشکر سے نکلا اور بولا، اے عباس، جو کچھ بھی تم نے کہا ٹھیک ہے، مگر آج پانی ملنے کی ایک ہی صورت ہے کہ یزید کی بیعت کا اقرار کر لو۔ حریثہ بن زید کی اس بے حیائی سے ہاشمی خون جوش میں آ گیا اور فرمایا، اے لعین، اگر ہم نے یزید جیسے فاسق و فاجر کی اور دین کے باغی کی بیعت کرنی ہوتی تو ہم نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ چھوڑ کر کوفہ کے اس ریگستان میں نہ آتے، اور مدینہ پاک کی گلیاں چھوڑ کر کربلا کے میدان میں ڈیرے نہ لگاتے۔ اور تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ پانی کے چند قطروں کے لالچ میں ہاشمی شہزادوں کی گردنیں باطل کے آگے جھک جائیں گی، اور بچوں کی پیاس کو دیکھ کر فاطمہ کی اولاد کے جوانوں کے نیزے سرنگو ہو جائیں گے؟ یاد رکھو کہ ہم اپنے گردنیں حق کی خاطر کٹوا تو سکتے ہیں، مگر باطل کے آگے جھکا نہیں سکتے، اور اپنی جانیں دین کی خاطر قربان تو کر سکتے ہیں، مگر ایک بے دین کی بیعت نہیں کر سکتے۔ ظالمو، ہم تو اپنے خون سے دین کی شمع جلانے کے لیے آئے ہیں، اپنے لہو سے گلشن اسلام کی آبیاری کرنے کے لیے آئے ہیں، قرآن کے دشمنوں کو نیزے پر چڑھ کر قرآن سنانے کے لیے آئے ہیں۔ جاؤ پانی دو یا نہ دو، مگر ہم سے یزید کی بیعت کی توقع نہ رکھو۔ حضرت عباس علمبردار کی اس حقیقت افروز تقریر سے لشکر یزید میں ایک سناٹا چھا گیا، کسی میں جواب دینے کی جرت نہ رہی کہ سمر بولا، اے ہمارے سردار، آپ فکر نہ کریں، میں جاتا ہوں اور ابھی عباس کو ساتھ لاتا ہوں، اس لیے کہ عباس میرا بھائی ہے۔ وہ اس طرح کی ام النبیین بنت حرام جو حضرت علی کے نکاح میں تھیں، سمر کی حقیقی پھوپھی تھیں، اور حضرت عباس انہی کے وطن سے پیدا ہوئے۔ اتنا کہہ کر سمر آگے بڑھا اور عباس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، عباس، میں عمر بن سعد کی طرف سے ایلچی بن کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ تم میرے بھائی ہو، اس لیے میں تمہارے لیے امان لے لی ہے۔ ادھر آ جاؤ اور اپنی جان بچاؤ، تمہیں پانی بھی مل سکتا ہے اور لال و جواہرات کے خزانے بھی۔ سمر کی اس بےہودگی سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور فرمایا، سمر، یہ ٹھیک ہے کہ تم میرے بھائی ہو، مگر دین و شریعت اور حق و صداقت کے مقابلے میں ایک بھائی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور پانی کا لالچ دے کر، لال و جواہرات کی ہوس دلا کر مجھے دلالت و گمراہی کی طرف بلانے والے، تو ہماری طرف آ جا، ہم تمہیں دین و ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیں گے، نہر فرات کی بجائے حوض کوثر تیرے سپرد کر دیں گے۔ حضرت مسلم بھی تو ایلچی بن کر کوفہ گئے تھے، مگر تم نے ان کے اور ان کے یتیم بچوں کے ساتھ جو ظلم کیا، قیامت تک کے مسلمان تم پر لعنت برساتے رہیں گے، اور اگر اسلام میں کسی ایلچی کو قتل کرنا جائز ہوتا تو آج تمہاری لاش بھی اسی خاک پر تڑپتی ہوتی۔ اتنا کہہ کر حضرت عباس نے اپنے نیزے کو ذرا سی جنبش دی تو سمر کتے کی طرح بھاگ نکلا۔ اس اتمام حجت کے بعد حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تیز رفتار سواری پر سوار ہو کر کے رفتار کو اشارہ دیا، وہ چاروں قدم اٹھا اور ہوا ہو گیا۔ حضرت عباس دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے اور ہر طرف قتل عام کرتے ہوئے نہر فرات کے کنارے پہنچ گئے۔ پیاس سے نڈھال ہو چکے تھے، پانی کا چلو بھرا پینے لگے تو سکینہ کی پیاس یاد آ گئی، پانی پھینک دیا کہ بچے تو پیاس سے تڑپیں اور میں پانی پی لوں۔ گھوڑے کا منہ پانی میں گیا اور حکم دیا کہ پانی پی لے، مگر اس نے بھی نہ پیا، اور زبانی حال سے عرض کی، حضور، اگرچہ میں حیوان ہوں، اگرچہ میں جانور ہوں، مگر اہل بیت کی صحبت کے اثر سے اتنی پہچان رکھتا ہوں کہ آل مصطفیٰ کے مقابلے میں میری پیاس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پھر آپ نے مسکیجہ بھرا کندھوں پر رکھا اور خیموں کی طرف دوڑے۔ پہرہ داروں نے حضرت
حضرت عباس کا راستہ روکا، مگر اللہ کے اسے شیر نے جدھر رخ کیا دشمن کی صفیں الٹ دیں، اپنے برق رفتار گھوڑے کو لگام دی، وہ پہلی ہی چست میں خیموں کے قریب پہنچ گیا، مگر عمر بن سعد چلا اٹھا کہ او بنی امیہ کے بہادرو، تمہاری بہادری آج کہاں غارت ہو گئی، خبردار اگر پانی کا یہ مسکیجہ بنو فاطمہ کے خیموں میں پہنچ گیا تو لڑائی قیامت تک ختم نہیں ہوگی، اور بہت ممکن ہے کہ اولاد فاطمہ کے یہ چند سپاہی دنیا سے ہمارا نام و نشان مٹا دیں گے، ہمت کرو اور آگے بڑھو، اور تم میں سے کون ہے جو عباس کو قتل کر کے اور سونے اور چاندی کے خزانوں سے مالا مال ہو جائے۔ عمر بن سعد کے اس لالچ دینے پر حریثہ بن زید اندھا ہو گیا، اور اس نے گھوڑے کو اینڈی لگائی اور حضرت عباس کا راستہ روک کر تلوار ماری، مگر تلوار اسی ہاشمی جوان کی ڈھال سے ٹکرا کر دو ٹکڑے ہو گئی، اور حریثہ کا ہاتھ اسی ہاشمی جوان کے ہاتھ میں تھا۔ آپ نے جھٹکا دیا اور حریثہ کے گھوڑے سے گرنے ہی والا تھا، حریثہ گھوڑے سے گرنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے ایک ظالم نے برچھے کا وار کر دیا، ہاشمی شہزادے نے پلٹ کر ایسی تلوار ماری کہ اس یزیدی کے دو ٹکڑے ہو گئے، اور راستہ پھر صاف ہو گیا، اور آپ للکارتے ہوئے پھر خیموں کی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کی جنگ دیکھ کر خیمے سے باہر کھڑے داد دے رہے تھے۔ سیدہ زینب پردے کے پیچھے کھڑی ہاشمی تلوار کی کاٹ کے نظارے کر رہی تھیں، اور بچی سکینہ انتظار کر رہی تھی کہ چچا عباس اب پانی لے کر آئیں، اور جب حضرت عباس دشمنوں کے نرکوں سے نکل کر خیموں کی طرف دوڑے تو سکینہ خوشی سے اچھل پڑی کہ وہ دیکھو میرے چچا جان پانی کا مسکیجہ لے آئے، مگر بی بی سکینہ کی یہ خوشی فوراً ہی ختم ہو گئی، جبکہ ایک سکینے آگے بڑھ کر حضرت عباس علمبردار کی تلوار مار دی، جس سے آپ کا دایاں بازو کٹ گیا۔ آپ نے مسکیجہ بائیں بازو میں تھاما اور نکلنے کی کوشش کی، مگر ایک اور ظالم نے وار کیا جس سے بایاں بازو بھی قلم ہو گیا۔ آپ نے مسکیجے کا تسمہ دانتوں میں پکڑ لیا اور دوڑے کہ کسی طرح پانی کا یہ مسکیجہ خیموں میں پہنچ جائے، مگر نوشتہ تقدیر اور منشاء الہی یہی تھا کہ حوض کوثر کے مالک آج پیاسے شہید ہوں۔ عمر بن سعد نے پھر آواز دی کہ ساتھیوں مسکیجے کو چھلنی کر دو، چنانچہ تیروں کی بارش ہونے لگی، اور عمر بن الحجاج کی مسلسل تیر اندازی سے مسکیجہ پھٹ گیا اور سارے پانی بہہ گیا۔ پھر ظالموں نے چاروں طرف سے ہاشمی شہزادے کو گھیر لیا اور تلواروں، تیروں اور نیزوں کے وار پر وار کرنے لگے۔ علی کا لال زخموں سے چور چور ہو کر گھوڑے کی جین سے گرا اور آواز دیا حسین مجھے سنبھالنا۔ امام علی مقام دوڑ کر گئے اور عباس کو جھولی میں اٹھایا، ابھی کچھ سانس باقی تھی، فرمایا عباس کوئی بات کرو۔ عباس نے آنکھیں کھولی اور عرض کی یا سید بیٹی سکینہ سے کہہ دینا کہ مجھے معاف کر دے، میں اس کا وعدہ پورا نہیں کر سکا، اور پھر امام پاک کی جھولی میں جان دے دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شاعر کہتا ہے کہتے رہے